مکہ سمیت پورے عرب میں بت پرستی کب اور کیسے پھیلی؟ خانہ کعبہ میں بت نصب کرنے والا پہلا بدبخت انسان کون تھا؟ روزنامہ جنگ سنڈے میگزین میں شائع مضمون بعنوان مکہ مکرمہ ماضی و حال کے آئینے میں قسط نمبر 5 میں محمود میاں نجمی نے اسلامی تاریخ پر مبنی مختلف کتابوں کا حوالہ دے کر تاریخی واقعات بیان کیے ہیں کہ کیسے پورے عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے نابد بن اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کے امیر اور بیت اللہ شریف کے متولی مقرر ہوئے۔ اس وقت تک آل اسماعیل کی حکومت مکہ مکرمہ سے باہر جزیرۃ العرب سمیت آس پاس کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ جنوب میں یہ یمن تک جا پہنچے تھے جہاں بنو قطور کی حکومت تھی۔ مغرب میں ان کی حکومت کی سرحدیں مصر تک تھیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نانی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا میکہ تھا اور اس وقت بھی ان کا قبیلہ مصر کا حکمران تھا۔ شمال میں یہ لوگ ملک شام تک جا پہنچے تھے جہاں آل اسماعیل علیہ السلام کے چچا بنو اسحاق علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس طرح پورے جزیرۃ العرب کے علاوہ بابل، مصر، شام، یمن اور فلسطین سمیت تمام علاقوں پر آل ابراہیم علیہ السلام کی حکومت تھی۔ بحر ہند اور بحر احمر جیسی مصروف ترین بندرگاہیں ان کے تصرف میں تھیں، یہاں تک کہ پوری دنیا کی تجارت ان کے رحم و کرم کی محتاج تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر اور کے رہنے والے تھے، جبکہ آل اسماعیل علیہ السلام کی نانی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس زمانے میں بابل اور مصر طاقتور اور متمدن ریاستیں تھیں۔ ان کے قافلے جب ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے تو درمیان میں ان کا قیام مکہ مکرمہ میں ہوتا، جس کے باعث بہت جلد مکہ مکرمہ عالمی شہرت اختیار کر گیا اور اس کے معاشی حالات روز بروز خوب سے خوب تر ہوتے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح نہایت سمجھدار، معاملہ فہم اور شریف النفس تھے۔ کیدار کی اولاد مکہ مکرمہ میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ اپنے چچا اور باپ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی عظمت کی حفاظت اور اس مقدس گھر کی حقوق کی پاسبانی میں ہمیشہ پیش رہے۔ نابد بن اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتے مزاز بن عمرو جرہیمی نے خانہ کعبہ کی تولید کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ علامہ شبلی نعمانی تحریر کرتے ہیں کہ نابد بن اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا اور کعبے کی تولید خاندان اسماعیل علیہ السلام سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی۔ تقریباً 300 سال تک خانہ کعبہ کی خدمت، حجاج و زائرین کی راحت رسانی اور مکہ مکرمہ کی حکومت کی تمام تر ذمہ داریاں قبیلہ بنو جرہم کے کاندھوں پر رہیں اور یہ لوگ تمام امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے۔ مکہ مکرمہ کی حکومت اور بیت اللہ شریف کی خدمت کی بدولت بنو جرہم کا قبیلہ عرب کے قبائل میں نہایت خوشحال اور طاقتور شمار ہوتا تھا۔ دولت کی فراوانی نے قبیلے کی نوجوان نسل کو آرام طلب، عیاش، متکبر اور مجرمانہ ذہنیت کا مالک بنا دیا تھا۔ زائرین اور مسافروں کی عزت و آبرو اور مال لوٹنا ان کا معمول بن چکا تھا، یعنی حدود خداوندی کی پامالی اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شیطان ان پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ قبیلے کے معززین نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مکے کا جہاں دیدہ حکمران اور قوم جرہم کا سردار مزاز بن عمرو بن حارث اس صورتحال سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے خانہ کعبہ پر چڑھایا جانے والا خزانہ، سونے کے 2 ہرنوں سمیت تمام مقدس اور قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں دفن کر دیں۔ بنو جرہم کا سردار مزاز بن عمرو اپنی قوم کے ہاتھوں حرم مقدس کی بے حرمتی، زائرین سے لوٹ مار، عزت و آبرو کی تذلیل دیکھ کر اللہ کے خوف سے سخت پریشان تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ پچھلی قوموں کی طرح نہ جانے کب اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرما دے۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ یمنی قبیلے بنو خزاع کی ایک بڑی فوج نہایت برق رفتاری سے مکہ کی جانب آ رہی ہے اور پھر 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد قبیلہ جرہم کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا۔ ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں بنو خزاع کے جنگجوؤں نے بنو جرہم کو باہر نکال کر مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ربیعہ کی وفات کے بعد بنو خزاع کے ایک اور سردار عمرو بن لہی نے قیادت سنبھالی۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے عرب میں پہلی مرتبہ بت پرستی متعارف کروائی۔ اس نے ملک شام میں بت پرست قوم ممالک سے حبل نامی ایک بت خریدا اور اسے کعبہ شریف کے اندر نمایاں جگہ نصب کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ یوں جلد ہی بت پرستی کا یہ سلسلہ مکہ سمیت پورے عرب میں پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے یعنی عمرو بن لہی جہنم میں دیکھا اور اس کی اتڑیاں آگ میں گھسیٹی جا رہی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔